خوب، آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوب، یہ وہ کتاب ہے جو 30ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تفسیر فراس بھی کہتے ہیں؟ نہیں، وہ الگ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کہ 30ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اگرچہ کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، اس میں فقط جو ہے وہ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 282 آیت تک 282 فقط اتنی آیت تک اس کی تفسیر ہے، پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اس کو جو مدون کرنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں اس کتاب کو، وہ محمد بن قاسم استرابادی ہیں۔ محمد بن قاسم استرابادی، جو کہ مفسر جرجانی کے نام سے مشہور ہیں۔ مفسر جرجانی، محمد بن قاسم استرابادی جی۔ محمد بن قاسم استرابادی نے اس تفسیر میں، یعنی جو بھی روایت موجود ہیں، انہوں نے 2 افراد سے نقل کی ہے۔ ایک ہیں ابو الحسن علی بن محمد بن سیار، ابو الحسن علی بن محمد بن سیار، اور دوسرے ہیں ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد۔ ان 2 بندوں سے انہوں نے یہ تفسیر نقل کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ان تینوں میں امام کہاں گئے؟ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو یہ جو 2 بندے تھے، یعنی ابو الحسن علی بن محمد بن سیار اور ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد، یہ دونوں جب طبرستان کے مقام پر حسن بن زید، جو کہ علوی تھے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے تھے علوی، حسن بن زید، صحیح ہے۔ اور یہ جو ہے وہ زیدیہ فرقے کے شاید پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے حکومت بنائی طبرستان میں، انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ جب یہ طبرستان میں انہوں نے حکومت قائم کی تو پھر یہ دونوں وہاں سے مجبور ہوئے، ان طبرستان سے لے کر پورے شہر رہ، یعنی جو ایران کا شہر رہ ہے جہاں پر شاہ عبدالعظیم حسنی دفن ہے، شہر رہ۔ جب آپ تہران جاتے ہیں تو تہران کے بیچ میں، تہران اور قم کے بیچ میں ایک آتا ہے جگہ، شہر رہ۔ طبرستان اور رہ وغیرہ پر انہوں نے حکومت قائم کی۔ جب ان کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی تو یہ جو 2 شخص تھے، یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، یعنی ابو یعقوب اور ابو الحسن، یہ دونوں یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور یہ دونوں پہنچے سامرہ۔ کہاں پہنچے؟ سامرہ۔ سامرہ میں پہنچے اور خدمت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اور امام نے 7 سال ان دونوں کو تفسیر املا کرائی، یعنی امام بولتے تھے، گفتگو فرماتے تھے اور یہ لوگ اس کو لکھتے تھے۔ درست ہے۔ اب معلوم ہوا کہ کیوں تفسیر امام حسن عسکری کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو روایت آئیں گی وہ کس سے آئیں گی؟ امام حسن عسکری سے۔ اور کیونکہ تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو تفسیر امام حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب کتنی معتبر ہے؟ اور یہ 3 بندے، یعنی مدون کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن قاسم استرابادی، انہوں نے ان 2 بندوں سے لیا ہے، یعنی ابو یعقوب اور ابو الحسن سے، یہ 3 بندے۔ اس کی وثاقت کے بارے میں مختلف رائے ہے شیعہ علماء کے درمیان کہ آیا یہ کتاب معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اور یہ 3 بندے یہ بھی معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں، اور یہ کتاب واقعاً امام حسن عسکری کی لکھائی ہوئی ہے یا نہیں، کسی نے جعل کی ہے، بنائی ہے اور نام دے دیا کس کا؟ امام حسن عسکری کا۔ دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء گزرے ہیں جیسے کہ جن میں سر فہرست جو نام آتا ہے شیخ صدوق کا آتا ہے۔ شیخ صدوق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس تفسیر سے کئی مطالب جو ہے وہ استرابادی سے نقل کی ہیں اپنی کتاب میں،
یعنی من لا یحضر الفقی میں، من لا یحضر الفقی جو کہ 4 کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے گی، معتبر کتاب ہے گی، اس کتاب میں استرابادی سے روایت نقل کی ہے، اس تفسیر سے روایت جو ہے وہ انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو اگر یہ کتاب ان کے نزدیک موثق نہ ہوتی یا یہ شخص ان کے نزدیک موثق نہ ہوتا تو نقل نہ کرتے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ آیا یہ شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یعنی استرابادی محمد بن قاسم استرابادی آیا یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں وضاحتاً صراحت کے ساتھ نہیں لکھا ہے، لیکن کچھ تعبیر استعمال کی ہیں۔ مثلا کہیں پر جب ان کا نام آتا ہے محمد بن قاسم استرابادی تو آگے لکھتے ہیں مثلا رضی اللہ عنہ، یا لکھتے ہیں مثلا رحم اللہ۔ اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ شیخ صدوق کے نزدیک یہ شخص کیا تھا؟ موثق تھا، اور خود اس کی کتاب سے روایت کو نقل کرنا من لا یحضر الفقی میں یہ خود ایک دوسرا قرینہ ہے کہ شیخ صدوق کے نزدیک یہ کتاب بھی ثابت تھی کہ امام حسن عسکری کی کتاب ہے، یعنی امام حسن عسکری کی لکھائی ہوئی کتاب ہے، املا کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ شخص بھی کیا ہے؟ موثق ہے، ثقہ ہے۔ تو ان دو چیزوں سے یہ احتمال ہوتا ہے، احتمال قوی اس بات کا ہے کہ شیخ صدوق ان روایت کو صحیح شمار کرتے تھے، جیسے کہ خود شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضر الفقی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مثال کے طور پر کوئی حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ حدیث میں نے استرابادی سے لی ہے، استرابادی یہی وہی محمد بن قاسم استرابادی وہاں سے لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس حدیث کے اینڈ میں جب آ جاتے ہیں تو حدیث پوری نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ باقی کی حدیث تفسیر میں آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شیخ صدوق کے نزدیک یہ کتاب معتبر تھی، موجود تھی، اور یہ شخص بھی کیا تھا؟ ثقہ تھا۔ اس کے بالکل بالمقابل جو شخصیت ہیں وہ ہیں ہمارے ابن غزائری، کہ آج تیسرے درس میں بھی آپ ان کا نام سن رہی ہیں۔ سلیم ابن قیس سے ان کا نام شروع ہوا تھا، محاسن میں بھی ان کا نام آیا، اور آج تیسرے درس میں بھی ان کا نام آیا ابن غزائری، کہ ان کی جو کتاب ہے الضعفاء، اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم استرابادی ایک ضعیف اور کذاب شخص ہے، جھوٹا شخص ہے اور ضعیف شخص ہے۔ اسی طریقے سے وہ دو شخص جو ہیں وہ ابو الحسن اور ابو یعقوب، جس سے استرابادی نے روایت نقل کی ہیں، وہ دو شخص، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا حال مجہول ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم یہ کون تھے، آیا یہ شیعہ تھے، ثقہ نہیں تھے، مجہول الحال ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک کا حال معلوم ہے کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، ان کے بارے میں حال مجہول ہے، نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ ثقہ تھے یا ضعیف تھے۔ جو مجہول راوی ہوتا ہے اس کی روایت بھی ضعیف شمار ہوتی ہے، یعنی اگر کسی روایت میں کوئی ایسے راوی آ جائے کہ جس کا حال معلوم نہ ہو علماء کے نزدیک کہ آیا یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، تو یہ روایت کس کے زمرے میں آتی ہے؟ ضعیف روایت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ایک راوی ہے اس کا حال معلوم نہیں ہے، درست ہے؟ اور سر ثقہ کے معنی؟ ثقہ یعنی مورد اعتماد، مورد اعتماد سے قاف ہے ثقہ۔ اسی طریقے سے خود کتاب کے بارے میں، چلیں آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ دو شخص مثال کے طور پر ضعیف ہیں، لیکن آیا یہ کتاب واقعاً ثابت ہے یا جعلی کوئی کتاب ہے؟ کتاب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب جعلی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ ابن غزائری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بھی جو ہے وہ موضوع ہے، موضوع سے مراد یہ ہوتی ہے یعنی جس کو وضع کی گئی ہے، جعل کی گئی ہے، یعنی کسی شخص نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو نسبت دے دی مثال امام حسن عسکری کی طرف، کہا کہ یہ روایت، یہ کتاب بھی کیا ہے؟ ابن غزائری کے نزدیک کیا ہے؟ موضوع ہے، جعلی کتاب ہے گی۔ اور اس کا جو جعل کرنے والے ہیں وہ سہل بن احمد بن عبداللہ دیباجی، سہل بن احمد بن عبداللہ، کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کتاب کو جعل کیا، اپنی طرف سے بنایا اور پھر اس کو نسبت دے دی امام حسن عسکری کی طرف۔ اسی طریقے سے اور ہمارے مختلف علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ یہ جعلی کتاب ہے، صحیح، یعنی یہ کتاب نسبت دی گئی ہے اس کو امام حسن عسکری کی طرف، یہ امام حسن عسکری کی کتاب نہیں ہے۔ جن میں جو مشہور نام آتے ہیں، اگر بہت مشہور نام لیا جائے تو آیت اللہ خوئی کا نام بھی انہی میں شمار ہوتا ہے، یعنی ہمارے زمانے سے اگر لیا جائے تو خود آیت اللہ خوئی کے نزدیک بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ تفسیر کی جو کتاب ہے یہ جعلی کتاب ہے، وضع کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ محمد جواد بلاغی ہیں، محقق تستری ہیں، اور مرزا ابو الحسن شعرانی ہیں، اور اسی طریقے سے اردبیلی ہیں، محقق داماد ہیں، علامہ ہلی ہیں۔ ان تمام نے کہا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ جعلی ہے، موضوع کتاب ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جعلی نہیں ہے۔ تو سر ہمیں کیا ماننی چاہیے؟ جی مانیں اس کو یا صحیح مانیں؟ نہیں، دیکھیں وہ روایت جو اس کتاب میں نقل ہوئی ہیں، اگر کسی دوسری روایت سے اس کا شاہد ملتا ہے، یعنی جو ایک مرتبہ ہوتا ہے سلسلہ سند کے اعتبار سے روایت کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ متن کے اعتبار سے روایت کو دیکھا جاتا ہے کہ متن کیا کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک روایت کا راوی ضعیف ہو، لیکن اس کا جو متن ہے دوسری روایت سے اس کا استشہاد ملتا ہو، شاہد ملتا ہو، یعنی ایک صحیح روایت میں وہ متن آیا ہو۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر غدیر کا واقعہ اگر کوئی شخص نقل کرے جو کہ ضعیف راوی ہے، اور وہ نقل کر رہا ہے کہ بھائی رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، مثال کے طور پر، اگرچہ کہ یہ راوی ضعیف ہے، لیکن اس کے مقابل میں دوسری روایت موجود ہیں جن میں ہمیں بعینہ ہی یہ واقعہ ملتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس روایت کا شاہد موجود ہے، شاہد موجود ہے۔ تو شاہد کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، ہم اس روایت کو لے لیتے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے اگر اس کتاب میں جو روایت نقل کی گئی ہیں، اگر ان کا متن درست ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے متن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسلمات تشیع سے ٹکرا رہی ہے، یا عقائد تشیع کے برخلاف ہے، یا قرآن کے برخلاف ہے، کیونکہ جو ہمیں ایک کسوٹی دی گئی وہ کیا دی گئی؟ قرآن دیا گیا کہ جو بھی میری روایت تم تک پہنچیں اس کو پیش کرو، کس پر؟ قرآن پر۔ فما وافق القرآن فخذوہ، جو قرآن سے موافقت رکھ لے اس کو لے لو، اور جو قرآن سے مخالفت کرے، مخالفت سے مراد ہے صریح مخالفت اگر کرے تو اس کو کیا کرو؟ فضربوہ علی الجدار، تو اس روایت کو دیوار پر دے مارو۔ تو کسی روایت کا فقط ضعیف ہو جانا ہے، راوی کا فقط ضعیف ہونا، یہ اس بات کا سبب نہیں بنتا ہے کہ ہم بطور کلی اس روایت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، درست ہے؟ تو اس کے مقابل میں کچھ افراد ہیں، یعنی جیسے شیخ صدوق ہیں، طبرسی ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب احتجاج جنہوں نے لکھی ہے، قطب راوندی ہیں جنہوں نے کتاب خرائج لکھی ہے، الخرائج، اسی طرح کہ ابن شہر عاشوب میں محقق کرکی ہیں، شہید ثانی ہیں، مجلسی اول یعنی علامہ محمد تقی مجلسی، اور مجلسی دوم یعنی علامہ محمد باقر الخرائج کا ترجمہ ہو گیا اردو؟ یہ ہے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، شاید ہوا ہو، نہیں معلوم مجھے۔ یہ اتنی اولڈ بکس ملتی ہیں جی، ان کی نگاہ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، یعنی جعلی، ان کے نزدیک کتاب جعلی نہیں ہو سکتا ہے، اس کتاب میں ضعیف روایت موجود ہوں، ضعیف روایت کے قائل ہیں، لیکن کوئی کہے کہ پوری سرے سے کتاب ہی جعلی ہے، تو ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے، جبکہ پہلے والا جو گروہ تھا وہ کیا کہتا تھا؟ اصلاً کتاب ہی کیا ہے؟ جعلی ہے۔ خوب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہیں کہ کتاب جعلی ہے، بلکہ فقط کہتے ہیں کہ اس میں کچھ روایت ہیں جس میں ضعف پایا جاتا ہے، یعنی متن کے اعتبار سے یا راوی کے اعتبار سے شاید اس روایت میں کیا ہے؟ ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کتاب کی بات۔ اب یہ آ جائیے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کن مضامین پر مشتمل ہے۔ جو محور اصلی ہے اس کتاب کا کہ جس پر گفتگو ہوئی ہے وہ ہے عقیدہ امامت، یعنی قرآن مجید کی وہ تمام آیات کی تفسیر کو پیش کیا گیا ہے، کس اعتبار سے؟ امامت کی جہت سے، یعنی ان روایات کی تعویل کی گئی ہے امامت اثنا عشر، یعنی 12 اماموں کی امامت کے ذریعے سے۔ تو یہ اصل محور اصلی ہے۔ ولایت ائمہ کو جو بیان کیا گیا ہے، دشمنوں نے اہل بیت اطہار سے برات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا کہ جو ہے وہ تفسیر بالرائے کو اس میں رد کیا گیا کہ تفسیر بالرائے کرنا، یعنی اپنی جانب سے کسی آیت کی تفسیر پیش کرنا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی دلیل کے بغیر انسان کہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنی جانب سے کسی آیت کی تفسیر کرنا۔ تفسیر بالرائے کی نفی کی گئی۔ پھر کہا کہ ضروری ہے کہ تفسیر قرآن میں جو ہے وہ رجوع کیا جائے کس کی طرف؟ ائمہ اطہار کی طرف، کیونکہ قرآن کو ہم پلہ قرار دیا کس کا؟ اہل بیت اطہار کا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، لہذا قرآن مائنس اہل بیت
سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تفسیر مکارم شہادی کی تفسیر قرآن وہ ہم پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی جی جی، تفسیر نمونہ۔ تطبیق جو منافقین کے بارے میں جو آیت تھی ان کو منطبق کیا گیا ہے ان افراد پر جو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے اور جنہوں نے ان کی خلافت کو غصب کیا۔ اسی طریقے سے اس میں بیان ہوا کہ اعمال جو ہے وہ ولایت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتے ہیں، صحیح، جیسے کہ دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہیں، یعنی خود اصول کافی میں روایت موجود ہیں، دیگر جو معتبر کتابیں ہیں ان میں بھی یہ روایت موجود ہیں کہ ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مولا کائنات کی فضیلت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اگر کوئی شخص علی مولا کائنات کی حقانیت میں شک کرے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بیان کیا گیا۔ روز غدیر کے واقعے کو بیان کیا گیا، تقیہ کے حکم کو بیان کیا گیا، اور پھر ایک خاص بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ موت کے وقت ائمہ اطہار حاضر ہوتے ہیں، یعنی مردہ جو ہے وہ موت کے وقت ائمہ اطہار کو دیکھتا ہے، حاضر ہوتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ مولا کائنات کی ولایت کو بیان کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ ولایت کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، مطلب یہ نہیں کہ کھلی چھوٹ مل گئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہو اور وہ گناہ گار ہو تو اس کے گناہ بخش جائیں گے، یعنی آخر میں اینڈ میں وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ شیعوں کے معنی کو بیان کیا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، رافضی کے معنی کو بیان کیا، کیونکہ ہم شیعوں کو کیا بولتے ہیں، رافضی بولتے ہیں، ہمیں روافظ بولا جاتا ہے، رافض رفضا سے نکلا ہے یعنی انکار کرنے والے، کیونکہ ہم دیگر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو روایت میں بیان کیا کہ رافضی کون تھے، سب سے پہلی وہ ہستی جس کو رافضی کہا گیا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو وہ جادوگر تھے ان کو رافضی کہا گیا تھا، جو جادوگر فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا ان کے سارے رسیوں کو نگل گیا تو سب کے سب وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اور فرعون نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے تم، تو لفظ رافضی فرعون نے استعمال کیا تھا، ان کو کہا جی جی انکار کر دیا تھا، انہوں نے فرعون کا انکار کیا، لہٰذا ان کو جو سب سے پہلے رافضی کہا گیا۔ خوب، اسی طریقے سے حدیث منزلت، حدیث منزلت کون سی حدیث ہے، حدیث منزلت، شیعہ بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں یہاں پر، جی یاد تھا تو یاد نہیں یاد۔ حدیث منزلت، جب رسول خدا مولا کائنات کو جنگ تبوک میں چھوڑ کے جا رہے تھے مدینے میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول خدا نے تم کو لے جانا پسند نہیں کیا، تمہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر جو مولا کائنات آئے تھے کہ لوگ مجھے اس طریقے سے طعنہ دیتے ہیں، تو اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اما تکون ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سے میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ، اس کو حدیث منزلت کہتے ہیں، یعنی ہمارے عقائد کی اہم حدیث میں سے ہے یہ، جو کہ طرفین سے ثابت ہے، یعنی فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی۔ خوب، اسی طریقے سے بیان کیا گیا کہ جو مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور مولا کائنات علی قسیم النار والجنہ، مولا کائنات جو ہے وہ دوزخ اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس تفسیر میں کس روش کو اپنایا گیا ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو روش ہیں، ایک ہوتی ہے تفسیر روائی۔ تفسیر روائی کیا ہوتی ہے کہ فقط ایک آیت لکھی اور آیت کے نیچے جو اس آیت کے متعلق روایت آئی ہیں ان روایت کو نقل کر دیا، بغیر اس کے کہ اس آیت کو تحلیل کیا جائے عقلی اعتبار سے یا عقلی دلائل سے اس آیت کو سمجھا جائے، اس کے بغیر سمپل کام کیا کیا کہ ایک آیت لکھی، آیت کے نیچے اس آیت کے متعلق جتنی بھی روایت ہیں ان کو کوٹ کر دیا، اس کو بولتے ہیں تفسیر روائی، صحیح۔ اس کے مقابل میں ایک تفسیر ہوتی ہے جو کہ جو روش کہلاتی ہے متکلمان کی، ایک ہے محدثان، محدث بولتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، متکلمان یعنی وہ متکلم جو کہ عقلی دلائل سے کسی مطلب کو سمجھتے ہیں، یعنی ان کا تکیہ فقط یہ حدیثیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ حدیث کے علاوہ وہ پہلے اس چیز کو کیا عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں متکلم۔ تو
کچھ تفاسیر ہوتی ہیں جن میں فقط اس روش کو اپنایا گیا ہے کہ فقط ہم عقل سے سمجھیں گے، یعنی فقط سے مراد یہ کہ روایت کو بھی لے کر آتے ہیں، لیکن اصل محور کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل سے، یعنی عقلی دلائل سے کسی آیت کو سمجھنا. صحیح، یہ ایک روش ہے. اس کے مقابل میں ایک روش ہے جس کو کہتے ہیں کہ تفسیر روائی، فقط روایت کو نقل کر دینا. اس میں تھوڑی سی مکس پلیٹ ہے، یعنی یہ جو تفسیر ہے، تفسیر منسوب امام حسن عسکری، نہ فقط اس میں یعنی فقط نہ روایت ہیں نہ فقط عقلی دلائل ہیں، بلکہ دونوں کو مکس کر کے بیان کیا گیا ہے. کچھ باتیں اس میں اس تفسیر میں ایسی ہیں کہ جو ہمارے تشیع کے عقائد کے برخلاف ہیں، یعنی نقل ہوئی ہیں لیکن تشیع کے عقائد کے کیا ہیں؟ برخلاف ہیں. مثلا تشیع کا ایک عقیدہ بدا کا عقیدہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کی خدمت بیان کریں گے. لیکن بہرحال ایک روایت اس میں نقل ہوئی ہے جو اس بدا کے عقیدے کی نفی کرتی ہے. اسی طریقے سے کچھ روایات اور کچھ ضعیف قصوں کو اس تفسیر میں نقل کیا گیا ہے، یعنی ایسے ضعیف قصے ہیں کہ جو یعنی معلوم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے اس تفسیر میں جو ہے وہ جناب مختار کی حجاج بن یوسف ثقفی اس کے ساتھ گفتگو کو نقل کیا ہے. جناب مختار اور حجاج بن یوسف ثقفی، یعنی جو عباسی خلفاء میں سے گزرا ہے حجاج بن یوسف ثقفی. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مختار جو ہے وہ حجاج سے پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، یعنی مصعب بن زبیر نے ان کو قتل کیا تھا. یعنی ان سے کیسے ممکن ہے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ جناب مختار جو ہے وہ حجاج بن یوسف ثقفی سے گفتگو کریں؟ تو یہ واضح کرتا ہے کہ گویا یہ جو قصہ ہے، یہ جو روایت ہے، کیا ہے؟ گڑھی گئی ہے، یہ ضعیف ہے لا عقل، یا اس میں کوئی خطا ہے مثال کے طور پر. تو ایسے کچھ شواہد ملتے ہیں جن شواہد کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. بہرحال دونوں اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اصول میں ہمارے مسلمات عقائد ہیں ان سے چپکے رہنا ہے، اور فروع میں اپنے مجتہد کی تقلید کرنی ہے. یا تو خود مجتہد بن جائیں تاکہ جو ہے وہ کسی کی تقلید ہی نہ کرنی پڑے، یا احتیاط پر عمل کریں. نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ فروعات میں تقلید کریں گے. اصول میں جو مسلمہ عقائد ہیں، ان مسلمہ عقائد جس میں یعنی جو تشیع میں مسلم عقائد، یعنی ان میں کسی بھی ایک فقیہ کا، کسی بھی ایک عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان مسلمہ عقائد سے آپ کو جڑے رہنا ہے. صحیح، مسلمہ عقائد سے. لیکن جو مسلمات نہیں ہیں، جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں غوض اور غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر معاد جو ہے وہ آیا جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی؟ یعنی معاد یعنی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو آیا فقط روح کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، یعنی جسم کے ساتھ روح اٹھے گی؟ صحیح نا. اب دونوں ہمارے سامنے موجود ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، معاد جو ہے فقط روحانی ہے، جسم تو مٹی بن گیا، ختم ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اسی جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قرآن کے شواہد لے کر آتے ہیں. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلائل ہیں. لیکن بہرحال اب آپ میں سے صرف اتنا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ معاد ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب وہ معاد کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر خود سے تحقیق کرتی ہیں، کسی مطلب پر پہنچ جاتی ہیں، فبے آپ اور آپ کی دلیل. لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کو فقط اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ کیسے اٹھایا جائے گا، کس حالت میں اٹھایا جائے گا، میری روح کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یا میرے جسم کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ اس کی تفاصیل میں جانا ضروری نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.